زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں حقیقنا دلائل والیہنا کلام فقیہنا اور طرز دل بنا ہوا کرتا ہے۔ میں ایسے مقررات کے بیچ لا رہا ہوں جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محبوب الہی صاحب امام و خطیب مسجد اقصی کلوندہ سے ہے کہ حضور والا تشریف لائیں۔ اور ایک ابھی مجھے اطلاع ملی ہے، ابھی اطلاع ملی کہ حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب قاسمی محتمم جامعہ دارالعلوم صدیق اکبر سکندرآباد آپ کے کلوندے میں تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ محبوب الہی کے فوراً بعد حضور والا کا خطاب ہوگا۔ کرسی خطابت کے لیے آواز دے رہا ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محبوب الہی صاحب امام و خطیب مسجد اقصی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے،
پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ محترم قابل احترام اسٹیج پر افروز علماء اعظام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان اور بزرگوں اور پیارے بچوں اور پس پردہ میری ماں اور بہنوں، آج کی اس نورانی رات میں اور آج کے اس پروقار اجلاس میں اور آپ کے فیض القرآن کے اندر ہو رہے اس عظیم الشان پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنانے کے لیے آپ کے مابین حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ معزز علماء اعظام اور میرے پیارے نوجوانوں اور امت مسلمہ کی شہزادیوں اور پیارے بچوں، آج کے اس پروقار اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت و اہمیت پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے بغیر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے۔ علم کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالی کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ علم کے بغیر ہم اپنی بہت ساری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا، اگر ہمارے پاس نالج ہوگی، اگر ہمارے پاس علم کی روشنی ہوگی تو الحمدللہ ہم کسی بھی میدان میں اور کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں رہ سکتے، بلکہ ہم ہر میدان کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر، ہر محکمے کے اندر، ہر شعبے کے اندر، ہر جگہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، ہر جگہ ہم اپنا حق لے سکتے ہیں۔ ہم علم کی روشنی میں اور علم کی نالج میں ہم ہر جگہ اپنا حق لے سکتے ہیں اور اپنا حق منوا بھی سکتے ہیں، الا یہ کہ ہمارے پاس صحیح علم ہونا چاہیے، ہمارے پاس صحیح نالج ہونی چاہیے۔ اور آپ کان کھول کر سن لیں، آپ اس بات کو توجہ کے ساتھ میں سن لیں کہ علم خواہ دنیاوی ہو یا علم دینی ہو، دونوں علم انسان کو عزت دلاتے ہیں، دونوں علم انسان کو بلندی دلاتے ہیں، دونوں علموں کے ذریعے سے انسان کو ترقی ملتی ہے، دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جس قوم نے علم کو حاصل کیا، جس قوم نے علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی، جس قوم نے علم حاصل کرنے کے لیے راتوں کو بیدار رہے اور راتوں کو زندہ کیا، خدا کی قسم اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عزت سے نوازا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں اور کامیابی ہمارے قدم چومے تو میرے دوستوں ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم کی دولت کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنا ہے۔
ہے اگر ہم علم سے دور رہے، اگر ہم نے علم نہ سیکھا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہ بھیجا، اگر ہم نے اپنی بچیوں کو مدرسوں میں نہ بھیجا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو کالجوں میں اور اسکولوں میں نہ بھیجا، تو یاد رکھنا یہ بچے ہمارا کل قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں گے اور ہمارے سے یہ حساب لے لیں گے کہ آپ ہمارے ماں باپ بنے تھے لیکن آپ نے ہمارا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ میرے دوستو، علم اتنی بڑی دولت ہے، علم کو پہچانے، علم کی اہمیت کو جانے۔ میرے دوستو، علم اتنی بڑی دولت ہے کہ علم کو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، علم حاصل کرنے میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ علم حاصل کرنے میں پیش پیش رہنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ دوستو، جو آگے بڑھتا ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور جو پیچھے ہٹتا ہے وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کیجیے۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، میں آپ کو علم کی اہمیت بتاتا جا رہا ہوں کہ علم کتنی بڑی دولت ہے۔ جس قوم نے علم کو حاصل کیا اس قوم کے سامنے بڑے بڑے رؤسا نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے وزیروں نے اپنے گھٹنوں کو ٹیکا اور ان کے سامنے آئے اور آ کر ان سے علم کی باتیں سیکھی اور علم کی دولت کو حاصل کیا۔ میرے دوست اور عزیز ساتھیوں، اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ علم کے قلعے عطا فرمائے ہیں جن کی وجہ سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ہماری جان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے گھروں کی حفاظت ہوتی ہے اور خود ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے علم حاصل کریں اور کسی بھی طریقے سے علم حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہے۔ اگر علم حاصل کرنے میں پیچھے رہے تو یاد رکھنا ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ دوستو، علم سیکھو، علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار، علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار، کام آئے گا ہماری زندگی میں بار بار۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، جس قوم نے اپنے مدارسوں کی اور مساجدوں کی اور علماء کی اہمیت کو سمجھا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندیوں پر پہنچایا۔ اس لیے ہم علم حاصل کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم نیک بنیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم جیسی دولت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور علم جیسی دولت حاصل کرنی بھی چاہیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر الحمدللہ مدارس اسلامیہ موجود ہیں، ورنہ ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرنا پڑا کرتا تھا۔ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر دوستو علم حاصل کرنے کے لیے دور دور تک جایا کرتے تھے۔ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے چبا چبا کر، درختوں کی چھالیں چبا چبا کر علم حاصل کیا ہے اور ایک ایک مہینے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ جایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو چھوڑ جایا کرتے تھے اور علم کی دولت کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ بھی علم حاصل کریں۔ دوستو عزیز ساتھیوں، آج علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم کتنے پیچھے جا چکے ہیں، جبکہ ہماری قوم کے اندر دوستو عزیز ساتھیوں ہمارے بچے پڑھے لکھے ہونے چاہیے تھے، ہمارے بچے ڈاکٹر اور انجینئر ہونے چاہیے تھے، ہمارے
آج ہم سب چیزوں میں پیچھے ہیں. علم نہیں ہے تو یاد رکھنا ہم کسی بھی فیلڈ کو جیت نہیں سکتے ہیں. اس لیے اگر کسی فیلڈ کو جیتنا چاہتے ہیں, کسی فیلڈ کو فتح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ علم حاصل کریں اور بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں اور علم حاصل کریں. اگر آپ ایک روٹی کھا رہے ہیں اور آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ آدھی روٹی کھا کر میں اپنا گزارا کر سکتا ہوں اور آدھی روٹی کے ذریعے سے میں اپنے بچے کو تعلیم دلا سکتا ہوں, تو آپ اپنے بچے کو ضرور تعلیم دلائیے اور آپ اپنے بچے کو آگے بڑھائیے. انشاءاللہ یہ آپ کا بچہ انشاءاللہ آپ کے مستقبل کو روشن کر دے گا, آپ کے مستقبل کو تابناک کر دے گا اور آپ کے گاؤں کو, آپ کے علاقے کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کے گھر والوں کو سب کو چمکا کے رکھ دے گا, سب کا تعارف کرا دے گا. اس لیے آپ جب بھی سوچیں تو اچھائی کے لیے سوچیں اور آپ برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں. لیکن المیہ ہے آج میری قوم کے اوپر کہ آج ہم جو پیسہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا تھا اس پیسے کو ہم آج لڑائی جھگڑوں پر خرچ کر رہے ہیں. ذرا سی باتوں پر, معمولی سی باتوں پر ہم اپنے پیسے کو لڑائیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنے پیسے کو ڈی جے اور باجوں پر خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنے پیسے کو آتش بازی پر خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنے پیسوں کے ذریعے سے جوا اور سٹا کھیل رہے ہیں. یاد رکھنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے, اس کے ذریعے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, اگر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو دوستو آپ اپنی زمین کو شادی کے لیے نہ بیچیں, آپ اپنی زمین کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے نہ بیچیں, آپ اپنے گھروں کو اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے نہ بیچیں, بلکہ آپ اپنی زمین کو اگر بیچنے کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے بیچ سکتے ہیں. اس لیے کہ کل کو اگر کوئی کہے گا کہ بھائی اس آدمی نے اپنی زمین بیچ دی تھی, اس آدمی نے اپنا گھر بیچ دیا تھا, تو لوگ اس کو یہ جواب دے دیں گے ارے اگر اپنا گھر بیچا ہے تو کیا کیا ہے, اس نے کھایا نہیں ہے, اس نے مستی نہیں اڑائی ہے, اس نے بہترین شادی نہیں کی ہے, اس نے ڈی جے باجے نہیں بجائے ہیں, اس نے لڑائی جھگڑوں پر خرچ نہیں کیا, بلکہ اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرائی ہے اور اپنے بچے کو جج بنا کر ہمیں دے دیا ہے, وکیل بنا کر قوم کے حوالے کر دیا ہے, ایک عالم اور مولوی بنا کر قوم کی خدمت کے لیے چن دیا ہے. دوستو اور عزیز ساتھیوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین اگر بکنے کی باری بھی آتی ہے تو آپ اپنی زمین کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بیچیے, ورنہ ضرورت نہیں ہے زمین بیچنے کی. الحمدللہ بہت سارے ادارے ایسے قائم ہیں, بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے فاؤنڈیشن ایسے ہیں کہ جو آپ کے بچوں کو فری پڑھانا چاہتے ہیں, کوئی فیس نہیں ہے, لیکن ہم کم سے کم پڑھانے کے لیے تیار تو ہیں. میرے بھائیوں, آج ہم کہاں کھو گئے ہیں, آج ہماری سوچ کہاں چلی گئی ہے, ہم بیدار کیوں نہیں ہو رہے ہیں, ہم کب تک خواب خرگوش بن کے زندگی گزارتے رہیں گے, ہم کب تک سوتے رہیں گے, کب بیدار ہوں گے, کیا جب بیدار ہوں گے کہ جب ہمارا میدان جیت لیا جائے گا, جب ہمارے سے ساری چیزیں چھین لی جائیں گی اور جب ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. آپ کس چیز کے انتظار میں ہیں, آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں, یا آپ اس چیز کی تلاش میں ہیں کہ جب ہماری عزتوں کو پامال کیا جائے گا, جب ہمارے مدارس اسلامیہ پر غلط نظر سے ان کو بند کر دیا جائے گا, یا ہمارے نوجوانوں کو جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے گا, یا ہماری بہنوں کو اغوا کیا جائے گا, یا اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو غلط مقدمات میں پھنسا کر ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا, کئی سال تک ان کا پتہ بھی نہیں لیا جائے گا. کیا آپ اس کے انتظار میں ہیں؟ نہیں. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں, جلدی سے اٹھیں اور بیدار ہوں. اگر قوم کے اندر, معاشرے کے اندر, سماج کے اندر کوئی برائی کر رہا ہو تو ہر آدمی برائی کو روکنے کے لیے آگے آئے, ہر آدمی آتش بازی کو روکنے کے لیے آگے آئے, ہر آدمی اپنی برائی کو روکنے کے لیے آگے آئے. دوستو
عزیز ساتھیوں آپ برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کے ماتھے کے اوپر شکن تک بھی نہیں آتی. آپ برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم برائی کو روکنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. ہم اپنے اندر محبت پیدا کریں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چل رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوستو ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں. ایک عورت ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے کسی کام کے لیے. چنانچہ گھر سے باہر دیکھتی ہے کہ تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے قبل کہ میں اپنا واقعہ بیان کروں مجھے جو نوجوان چہرے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیں. آپ کو معلوم ہے کہ کتنا سا مجمع ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے حضرت قاری محمد صاحب نے آپ کو ابھی جو ہمارے جلسے کے ناظم جلسہ بھی ہیں اور انہوں نے آپ کو بہت قیمتی باتیں بتائی ہیں کہ آپ بیٹھ کر جو باتیں سنی جاتی ہیں وہ دل پہ اثر کرتی ہیں. یہ ادب کے بھی خلاف ہے, دینی مجلس کے بھی خلاف ہے. اس لیے میرے نوجوان بھائی جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جلدی سے جلدی نیچے بیٹھ جائیں چونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کا بالکل بھی ادب نہیں ہے. آپ میری بات کو مانیں اور آپ نیچے بیٹھ جائیں. یہ کوئی کھیل گاہ نہیں ہے, یہ کوئی تماشا گاہ نہیں ہے, یہ کوئی میلہ نہیں ہے. آپ میلے میں گھومنے کے لیے نہیں آئے ہیں, آپ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں. اس لیے مجھے کوئی بھی کھڑا ہوا نظر نہ آئے. آپ سب یہاں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے دین کے ساتھ دین کی باتوں کو سنیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا. ارے اس کے اوپر تو اللہ آپ کو اجر دے رہا ہے, اس کے اوپر تو اللہ آپ کو انعام دے رہا ہے, اس کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے گا, اس کے اوپر تو اللہ آپ کی مغفرت فرمائے گا. یہ کوئی ڈوڈی بجانے والوں کا مجمع نہیں ہے بلکہ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والوں کا مجمع ہے. اس لیے آپ دین کی باتیں دل جمی کے ساتھ سنیں, ادب کے ساتھ سنیں, وقار کے ساتھ سنیں, تہذیب کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو واقعہ بڑا قیمتی ہے آپ اس سے بہت اچھی عبرت حاصل کریں گے. نہ جانے کسی کے بات سمجھ میں آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے. میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں ایک عورت اپنے گھر سے باہر نکلی کہ چلو دیکھتی ہوں کسی کام کے لیے نکلی. چنانچہ اس نے 3 بزرگوں کو باہر بیٹھے ہوئے پایا. اس نے دیکھا کہ یہ 3 بزرگ کون ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ ان کو بھوک لگ رہی ہے, ان کو کھانے کی تمنا ہے, کھانے کی ضرورت ہے. چنانچہ میں اس واقعے کو اس وجہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اندر اختلاف ہے, انتشار ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی طرف سے حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, جلن ہے. ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر ہم چلتے ہیں, ایک دوسرے کی آگے بڑھنے کو دیکھ کر ہم خفا ہو جاتے ہیں. اپنے بھائی کو اچھا کھاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, اپنے بھائی کو اچھا پیتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, ہم اپنے بھائی کو اچھا پہنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, ہم اپنے بھائی کی اچھا گھر یا اچھا مکان بنایا ہو اس نے, ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. اس لیے میں اس واقعے کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کہاں جانے چاہیے تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا اور ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اس بات کو میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. آپ تھوڑی سی توجہ بنائے رکھیں انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. تو وہ خاتون باہر نکلی, 3 بزرگوں کو دیکھا. 3 بزرگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو بھوک لگ رہی ہے. چنانچہ وہ عورت اندر آئی, گھر میں اندر آئی اور آ کر اپنے شوہر سے کہا کہ 3 آدمی 3 بزرگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ
چنانچہ شوہر نے کہا کہ جاؤ ان تینوں کو اندر بلا کر لے آؤ. چنانچہ وہ خاتون باہر گئی اور جا کر کہا کہ آپ اندر آ جائیے, آپ کو ہمارے گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ بلا رہے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں مال ہوں. توجہ کے ساتھ میں سننا, یہ بات بار بار سننے کو نہیں ملتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ ایسے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, یہ جو مقرر آتے ہیں, یہ خطیب آتے ہیں, یہ دور دور سے محنت کر کے آتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ اپنا بیان سنا کے چلے جاتے ہیں یا رٹے رٹے بیان ہیں ان کے, نہیں, بلکہ ان کو کئی کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اور آپ کے ذہن کو پرکھتے ہوئے, آپ کے ذہن کو پڑھتے ہوئے, آپ کی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ اپنی بات کو آپ تک پیش کرتے ہیں اور پوری صلاحیت اس بات کے اندر کھپانا چاہتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے آپ کے دل و دماغ کے اندر اتر جائے, یعنی اپنی بات کو آپ کے دل و دماغ کے اندر اتار دیں. اس لیے بڑی محنت اور بڑی کوشش کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں. اس لیے جو بھی مقرر آئے آپ کو اس کا بیان بڑی توجہ کے ساتھ میں سننا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہمارے دوسری فرقے کے لوگوں کو دیکھو کئی گھنٹے جم کے سنتے ہیں اور ایسے سنتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم بات آتی ہے تو سبحان اللہ کی صدا سے پورا مجمع گونج جاتا ہے, الحمدللہ کی صدا سے پورا مجمع گونج جاتا ہے, اللہ اکبر کی صدا سے پورا مجمع گونج جاتا ہے, ماشاءاللہ کی آواز سے پورا مجمع گونج جاتا ہے. اس لیے جب آپ کے سامنے کوئی اچھی بات آئے یا آپ کو اچھی لگے تو آپ ماشاءاللہ بھی کہا کریں. اس سے مقرر کی, شاعر کی, خطیب کی, واعظ کی, ناظم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک قسم کا جنون پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور صلاحیتیں ودیعت فرماتے ہیں اور آپ کے مطلب کی باتیں اس کے دل و دماغ پر آسمان سے اترنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کے سامنے ایسی باتیں بتا کے چلا جاتا ہے جو آپ کو کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گی. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس بزرگ نے کہا کہ میں مال ہوں. کیا کہا کہ میں مال ہوں, اور دوسرے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ہے, اور تیسرے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ محبت ہے. لہذا جاؤ اور اپنے شوہر سے پوچھ کے آؤ کہ اسے کامیابی چاہیے یا محبت چاہیے یا مال چاہیے. یہ بیوی اندر جاتی ہے اور جا کر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ معاملہ ایسا ہے. شوہر خوشی سے پھولا نہیں سمایا اور کہا کہ جاؤ اور جلدی سے جاؤ اور مال کو لے کر اندر آ جاؤ, اس لیے کہ ہم تو مالا مال ہو جائیں گے, ہم مالا مال ہو جائیں گے, بہترین گھر بنائیں گے, بہترین گاڑی لیں گے اور بہترین شان اور شوکت کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے. لیکن بیوی نے کہا کہ نہیں, مال نہیں, ہمیں کامیابی لانی چاہیے. اس لیے کہ جب کامیابی مل جائے گی تو ہمارا گھر کامیابی سے بھر جائے گا. لیکن وہیں پر بیٹے کی بہو بھی سن رہی تھی اس بات کو. بیٹے کی بہو نے کہا کہ نہیں, نہ ہمیں مال چاہیے نہ ہمیں کامیابی چاہیے, ہمیں محبت چاہیے. چنانچہ اس بات پر تینوں کا اتفاق ہو جاتا ہے. بیوی باہر جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ مجھے محبت چاہیے. چنانچہ جب یہ کہا کہ محبت چاہیے تو محبت کے ساتھ میں مال اور کامیابی پیچھے پیچھے چل دی. اس عورت نے پوچھا کہ آپ نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ میرا نام مال ہے اور یہ کامیابی ہے اور یہ محبت ہے, ایک ہمارے میں سے ساتھ جائے گا, لیکن آپ تو تینوں چل رہے ہیں. تو اس نے کہا اگر تم مال مانگتی تو صرف مال ہی جاتا, اگر صرف کامیابی مانگتی تو کامیابی جاتی, اور تم نے محبت مانگی ہے لہذا محبت کے ساتھ میں تمہیں کامیابی بھی مل گئی اور تمہیں مال بھی مل گیا. اب آپ کو اس سے کیا نتیجہ نکالنا ہے؟
میرے بھائیوں نتیجہ بھی میں آپ کو نکال کے بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ادارے کے اندر، جس گھر کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر، جس برادری کے اندر، جس قوم کے اندر محبت ہوگی تو وہاں پر مال بھی ہوگا، وہاں پر کامیابی بھی ہوگی. اور جس گھر میں محبت نہیں ہوگی اس گھر میں نہ کامیابی ہوگی اور نہ مال ہوگا. آپ پورے معاشرے کا سروے کر کے دیکھ لیجئے، آپ پورے سماج کا سروے کر کے دیکھ لیجئے. جس گھر میں محبت نہیں ہوگی اس گھر میں کامیابی بھی نہیں ہوگی، اس گھر میں مال بھی نہیں ہوگی. جب تک سارے بھائی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں ساری چیزیں میرے بھائیوں ان کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہیں. لیکن جس دن ایک گھر کے اندر 5 چولہے رکھے جاتے ہیں، جس دن ایک گھر کے اندر 5 دروازے بنتے ہیں، اس دن میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں مال تو آ جاتا ہے، کامیابی تو آ جاتی ہے، لیکن محبت نہیں آتی. آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. جن گھروں کو، جن گھونسلوں کو ہم نے اپنے لیے آرام کے لیے بنایا تھا، آج ان گھروں میں جب ہم جاتے ہیں ان کی دہلی پر قدم رکھتے ہیں تو قدم رکھتے ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار ہم تو یہاں جہنم میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے. جبکہ گھر ہم نے سکون کے لیے بنایا تھا، گھر آرام کے لیے بنایا تھا، گھر ہم نے امن اور سکون کے لیے بنایا تھا. لیکن آج ہمیں گھروں کے اندر امن اور سکون نہیں مل رہا ہے، بلکہ گھروں میں بے چینی ہے. ہم نے خود اپنی زبانوں، اپنی کانوں سے سنا ہے اور ہمارے سامنے لوگوں نے کہا ہے کہ گھر جاتا ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، گھر جانے کو دل نہیں چاہتا، اپنے دوستوں میں زندگی گزارتا ہوں تو مزہ آتا ہے اور باہر زندگی گزارتا ہوں تو آرام ملتا ہے، لیکن جب گھر میں جاتا ہوں تو وہی چینی گولیاں ہوتی ملتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہوئے ملتے ہیں. کہیں بہو ساس بہو کا جھگڑا ہے، کہیں دیور بھابھی کا جھگڑا ہے، کہیں بیٹے باپ کا جھگڑا ہے، کہیں کسی کا جھگڑا ہے. جھگڑے ہوتے ہوئے ملتے رہتے ہیں، اس لیے گھر میں دل نہیں لگتا. اس لیے میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں ہمیں محبت اپنے معاشرے کے اندر قائم کرنی چاہیے. ذرا سی باتوں پر ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ذرا سی باتوں پر ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے، ذرا سی باتوں پر ہمیں کورٹ اور کچہریوں میں نہیں جانا چاہیے. ورنہ لوگ تو ہمارے بہترین پیسے سے، ہماری گاڑی کمائی سے مزے اڑا رہے ہیں. ہم رات دن کما رہے ہیں، ہم رات دن کما رہے ہیں اور ذرا سی بات ہوئی اور ہم گڈی کی گڈی وہاں لے جا کر دے آتے ہیں. میرے بھائیوں سمجھ جاؤ اور ہوشیار ہو جاؤ. اگر آپ نہ سمجھے تو یاد رکھنا وقت ہمیں سمجھا دے گا اور پھر آپ شکوہ کریں گے، آپ پھر کہیں گے، لیکن اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے جامعہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ آپ کے بچے بھی ہمیں ملنے چاہیے. ہمارے بچے جو 10 11 سال کے ہیں وہ کام پر جا رہے ہیں، کیا یہ کل ہمارے بچے ہمارے گریبان نہیں پکڑیں گے کہ یہ عمر تو کمانے کی نہیں تھی، یہ عمر تو میری تربیت کی تھی، یہ عمر تو میری پڑھائی لکھائی کی تھی، یہ عمر تو میری مدرسے میں جانے کی تھی، یہ عمر تو میری اسکول میں جانے کی تھی. اسی طریقے سے ہماری بچیاں، میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے کہ جن بچوں کو ہمیں مدرسوں میں بھیجنا چاہیے، جن بچوں کی صحیح تربیت ہونی چاہیے، ہم ان سے موتی بنواتے رہتے ہیں دن بھر. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری، کھانے کمانے کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ڈالی ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کا اور اپنی بچوں کا پڑھائی کا بندوبست کریں اور الحمدللہ یہ بندوبست آپ کے جامعہ کے اندر کر دیا گیا ہے. چنانچہ بچوں کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے، 8ویں تک کا انتظام کر دیا گیا ہے. اور جو ہماری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، جوان ہو گئی ہیں اور وہ قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہیں، دین کی ضروری
باتیں نہیں جانتی ہیں، دین کے مسائل نہیں جانتی ہیں، نماز روزے نہیں جانتی ہیں، ان کے لیے 2 سالہ مومنہ کورس، تربیت کا کورس رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جن بچوں کے پاس وقت ہے ان بچوں کے لیے 5 سالہ عالمہ کا کورس رکھا گیا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، اور جو بچی آپ کی ایسی ہیں کہ جن کے پاس بس 2 سال ہیں، کہ 2 سال کے بعد آپ کا ارادہ ہے کہ ہم اپنی اس بچی کی شادی کریں گے، تو پردے کے معقول انتظام کے ساتھ آپ کی اس بچی کے لیے بھی مدرسے میں انتظام کیا گیا ہے۔ آپ اپنی اس بچی کو بھی مدرسے میں داخل کرائیے اور اس بچی کو بھی دوست اور عزیز ساتھیوں علم کی دولت سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کا اور اپنے بچوں کا دھیان رکھا، انشاءاللہ یہ بچے کل مستقبل میں ہمارا ساتھ دیں گے اور یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ اس لیے آپ کے سامنے الحمدللہ ابھی ہمارے بڑے حضرات تشریف لانے والے ہیں، ان کی ناصحانہ اور بہترین شاندار باتوں سے آپ کو مستفیض ہونے کا موقع ملے گا، وہ آپ کو قیمتی باتیں بتائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک عزم لینا چاہتا ہوں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر عزم کریں، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ کے لیے عزم کرنا، اللہ کے لیے ارادہ کرنا۔ انشاءاللہ آپ نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، آپ اگر اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی بھی اگر دربار رسالت، دربار الہی میں قبول ہو گئی، خدا کی قسم ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں آپ سے عزم کراتا ہوں اور آپ سے یہ عہد لیتا ہوں کہ جب تک دعا نہ ہو جائے، جب تک دعا نہ ہو جائے، آپ یہاں سے اٹھیں گے تو نہیں؟ انشاءاللہ کہو ایک مرتبہ زور سے، انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک دعا نہ ہو جائے، جب تک ہمارا پروگرام چھوٹا سا پورا نہ ہو جائے، انشاءاللہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ کیا ایک مرتبہ انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی اور ہم سب کو یہ جو باتیں ہوئی ہیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔